بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس نہم، مضمون اسلامیات، سورہ انفال آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں بچوں ہم نے سورہ انفال کا تعارف اور اس کی پہلی 4 آیات مبارکہ پڑھی تھیں، جس میں حکم تھا مال غنیمت کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پھر مومنین کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گی، ساتھ ساتھ میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ بھی بتاتی چلوں گی۔ آیت نمبر 5، کما جیسے اخراجہ کا نکالا ربو کا آپ کے رب نے من سے بیت کا گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ و انا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المومنین نہ مومنین کا لکارہون نہ خوش تھا، جیسے آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے تدبیر کے ساتھ نکال لایا، حالانکہ مومنوں کی ایک جماعت اس سے ناخوش تھی۔ یجادلونک، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے۔ کون جھگڑتے ہیں؟ مومن آپ سے جھگڑ رہے ہیں، بالحق کی حق بات میں، بعد ما جو اس کے بعد تھی، تبینہ واضح ہو چکی تھی، کانما جیسے کہ یساقون وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الا طرف موتا موت کی، وہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد اس بات پر آپ سے جھگڑتے ہیں جیسا کہ انہیں اسی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جیسے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور از جب یا عیدکم وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ احدا ایک طائفتین 2 گروہوں میں سے، انہا تمہارے لیے، لکم یہ کہ وتودونا تم چاہتے تھے، انا کے غیرہ بغیر ذات شوکتی بغیر اسلحے کے، تکونا ہو جائے، لکم تمہارے لیے، یریدو چاہتا ہے، اللہ ان کے یوحقا قائم کر دے، حق کو بکلمات ہی اپنے فرمان سے اپنے حکم سے، ویقطع اور کاٹ ڈالے، دابرہ جڑ کافرینہ کافروں کی جڑ۔ اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ ان میں سے جو قافلہ بغیر اسلحے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان کو حق کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو جنگ کی طرف بلایا تو اس میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو ڈر رہے تھے کہ ہم لوگ تعداد میں کم ہیں اور جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے مومنوں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو 2 گروہ ہیں ان 2 گروہوں میں سے جو ایک گروہ ہے اس پر تم قابض ہو جاؤ گے، یعنی قبضہ کر لو گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کی جڑ کو کاٹا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لیوحقا تاکہ ثابت کر دے حق کا حق کو، ویبتلا اور جھٹلا دے باطلا جھوٹ کو، ولو اور اگرچہ کارہ المجرمون ناپسند تھے جرم کرنے والے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے اگرچہ مجرم اس بات سے ناخوش تھے۔ اس جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، کس سے فریاد کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں، ممدکم مدد کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکاتی فرشتوں سے، مردفینہ جو لگاتار آتے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی کہ اے مومنوں میں تمہارے ساتھ ہوں، 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار پہ در پہ آتے جائیں گے۔ اور ماں نہیں جعلو بنایا اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، اور ماں نہیں نصر مدد، الا مگر یا سوائے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک اللہ عزیز الحکیم بہت غالب اور حکمت والا ہے۔
اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے محض بشارت بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے، تمہارے دل سکون میں آ جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک آج ہم نے لفظی ترجمہ بھی کیا اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کیا۔ اب ہم چلتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ انفال مال غنیمت، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ مال جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ جی اگلا لفظ ہے اصلحوا ذات بینکم۔ اصلحوا صلح رکھو، ذات درمیان، بینکم آپس میں، اصلحوا ذات بینکم آپس کے تعلقات کو درست رکھو، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو باہمی تعلقات آپس میں درست رکھنے چاہیے۔ مال غنیمت کی نسبت سے مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے اتحاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وجلت، یعنی ڈر جاتے ہیں، وہ لوگ خوف کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگلا لفظ ہے کارہون۔ کارہون دل میں ناگواری محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ دلی طور پر خوش نہیں تھے، ناگوار تھے، ناخوش تھے۔ پھر اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، یعنی انہیں کھینچا جا رہا ہے۔ اہدا، اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اہدا، اہدا سے مراد ایک، دابرہ جڑ، یعنی کافروں کی جو جڑ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کافروں کی جڑ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے تستغیثون، تم مدد کے لیے پکارتے ہو، تستغیثون تم مدد کے لیے پکارتے ہو، تم فریاد کرتے ہو، یعنی جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مردفین، آگے پیچھے لگاتار آنے والے، پے در پہ آنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے وعدہ فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ پے در پہ یعنی لگاتار آتے جائیں گے اور تمہاری مدد کرتے جائیں گے۔ غیر ذات الشوکتی، غیر بغیر، ذات الشوکتی اسلحے کے بغیر، یعنی جو اسلحے کے بغیر جو گروہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ ہمارے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک، اور پھر جو مشکل الفاظ کے معنی تھے ان کو آپ نے گھر میں یاد کرنا ہے، جو ترجمہ ہے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔